बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको क़यामत कुबरा चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मौलाना जमशेद अहमद ख़ान साहब ने सूरत इखलास की फजीलत बयान की है, आए वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला अव्वल लहू वला आखिर लहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू ला शरीक लहू फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिलबराहीन वल बय्यिनात व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम 30वें पारे की एक मुख्तसर सी सूरत तिलावत की है, जिसे हमारी सादा बोली में और आवाम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं और कुरान करीम के इस मुसहफ़ में इसका नाम है सूरतुल इखलास। आज के इस मुख्तसर से वक्फे में आपके सामने कुरान करीम की इस अजीम सूरत, इस मारूफ और मशहूर सूरत की फजीलत, अज़मत और मुख्तसर सी तफसीर अर्ज करूंगा। अल्लाह मुझे सही सही समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरतुल इखलास मक्की सूरत है और 4 आयात हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत भी है, मुस्नद की भी है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन के कुछ लोग आते हैं, वफद आता है
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور وہ کہنے لگے انصب لنا ربک، جس رب کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس رب کا شجرہ نسب بیان کر، وہ کس کا والد ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ اور ایک دوسرے وفد کے الفاظ یہ تھے دوسرے حدیث میں کہ صف لنا ربک، آپ ہمارے سامنے اپنے رب کے اوصاف صفات بیان کریں، وہ کون سی صفات کا حامل اور مالک ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک پوچھا اِلیٰ مَن تَدْعُونَا، تو کن کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، امن حجرن ام شجرن ام خشبن ام من ذہبن، وہ پتھر کا بنا ہے، وہ لکڑی کا ہے، یا وہ سونے اور چاندی اور تانبے کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ جب رب کے متعلق یہ سوالات پوچھے گئے تو رب نے اپنے تعارف میں، اپنی پہچان میں پوری سورت اتار دی جس کا نام سورت الاخلاص ہے۔ کیا انداز ہے، فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هو اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں آپ نے ابھی پوچھا ہے، سوال کیا ہے، وہ اللہ احد ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے ایک ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ احد کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا جامع لفظ ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، شریک قبول نہیں کرتا۔ قل هو اللہ احد، اب آپ کہیں گے ایک تو میں بھی ہوں، ایک تو آپ میں سے ہر ایک آدمی ایک ہی ہے، دوسرا دو نہیں ہے، تو یہ مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ جس کے بارے میں پوچھتے ہو، احد وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، الوہیت میں اکیلا ہے، الہ ہونے میں اکیلا ہے۔ ایک دوسرا مطلب کہ میں ایک ہوں لیکن ثانی ہے میرا، آپ میں سے ہر ایک ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرا بھی ہم جنس ہے۔ اللہ ایسا ایک ہے کہ جس کے ساتھ ثانی اور ثالث کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اور بعض مفسرین کہتے ہیں لفظ احد بھی ہے، لفظ واحد بھی ہے، دونوں لفظ استعمال ہوئے اللہ کے لیے۔ ایک مقام پہ یوں استعمال ہوا، جب قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی حاکمیت ہے،
کوئی نہیں بولے گا، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، اکیلے اور غالب اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو یہاں واحد کا لفظ استعمال کیا، اور سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب فرق کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ واحد کا اطلاق عام بندوں پر ہوتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، ایک، دو، تین، ٹھیک ہے؟ میں واحد بندہ ہوں جو اس وقت تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ فلاں واحد آدمی ہے جو اس کام میں مصروف، تو واحد کا لفظ، لیکن اللہ کے سوا کسی ایک کے اوپر احد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ احد یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو نہ ذات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تعدد کو، نہ صفات میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، اللہ احد، وہ اللہ جس کا پوچھتے ہو وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ عام اردو کے تراجم میں یہ لفظ استعمال کیا جائے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسرا لفظ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اللہ بے حاجت ہے۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر موضح القرآن میں ہندی کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، کہ اللہ نرادھار ہے۔ کیا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیل میں اسی ترجمے پہ نظر پڑی، سمجھ نہیں آیا نرادھار کا مطلب کیا ہے۔ جیل کے اندر ایک ہندو پنڈت بھی تھا، اس کے پاس میں گیا، میں نے پوچھا کہ نرادھار آپ کی بولی میں کسے کہا جاتا ہے؟ تو پنڈت کہنے لگا کیوں، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، آپ بتائیں۔ کہنے لگا ہماری ہندی بولی میں نرادار ہم اس شخص کو کہتے ہیں گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں، کہ پورا گاؤں اس کا محتاج ہو اور وہ گاؤں میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ شاہ جی فرماتے میں جھوم گیا، میں نے کہا پنڈت جی تیرا گاؤں کا نرادار کیا ہوگا؟ حقیقی نرادار تو اللہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے حاجت ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اور سند المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا، کسی کا بھی، کہیں بھی کوئی کام اس کے بغیر نہ ہوتا ہو اور اس کا ہر کام ہر کسی کے بغیر ہر وقت ہوتا ہو۔ اور چونکہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تو خطیب بھی تھے، تو وہ اپنے خطیبانہ انداز میں یوں کہتے تھے کہ لوگو صمد وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلتا ہو اور اس کا کام ہر کسی کے بغیر چلتا ہو۔ خیر، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے حاجت ہے، نرادھار ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں،
اس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يُولَدْ اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے۔ یہ تو ایک خلاصہ تھا۔ سورت کو مفسرین فرماتے ہیں ایک نام سورت الاخلاص ہے۔ سورت الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا۔ اس سورت میں بندہ اللہ کے لیے توحید کو خالص کرتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورت الاخلاص۔ اللہ نے اس میں اپنے لیے توحید کو خالص کیا ہے۔ دوسرا نام سورت کا سورت النجات۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں، امام آلوسی نے روح المعانی میں، خطیب شربینی نے اپنی تفسیر میں، زاد المسیر میں، اور میرے سامنے علامہ ابن عاشور کی التحریر والتنویر، 22 نام اس سورت کے ہیں۔ کتنے؟ اور کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، چونکہ نام زیادہ ہے تو عظمت بھی زیادہ ہے، شرافت بھی زیادہ ہے۔ سورت النجات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، توحید پر ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت الولایت بھی ہے۔ ولایت یہ لفظ تو آپ سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، فلاں کو ولایت مل گئی، فلاں ولی ہے، تو اس سورت کو ولایت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اپنا لے، ڈٹ جائے، سمجھ جائے، مان جائے، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت المعرفت بھی ہے۔ سورت المعرفت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر، اس شان کے بغیر جو رب کی اس سورت میں بیان کی گئی ہے، رب کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ سورت الاخلاص سمجھے نہ تو رب کی معرفت کیسے آئے گی؟ اور یہاں تو ظلم یہ ہے کہ سمجھنا تو درکنار ہے، لفظ بھی کسی کو نہیں آتے سورہ اخلاص کے۔ بنے ہوتے ہیں قوم کے امیر المومنین اور سورہ اخلاص بھی نہیں آتی۔ ایک دوسرا نام اس سورت کا یہ بھی ہے سورت النور، اس لیے کہ اس میں وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے جو واقعی نور ہے، نور توحید، نور ایمان ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت التوحید، سورت التفرید، سورت التجرید بھی ہے۔ اور اس کا ایک نام سورت الجمال بھی ہے، خوبصورتی۔ کیوں؟ کہ اسلام کی دین کی اصل خوبصورتی ہی رب کی توحید ہے۔ بہت سارے اسماء ہیں اس سورت کے، اور فضیلت اس سورت کی، اللہ اکبر، شان اس سورت کی ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے، فرمایا کیا میں تمہیں، بلکہ لفظ یہ استعمال کیے مسلم کے جو الفاظ ہیں، فرمایا احشدوا، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، میں تم پہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے والا ہوں، اکٹھے ہو جاؤ۔ لوگ بھی تعجب کرتے ہوں گے کہ اسی مجلس میں قرآن کا تیسرا حصہ تو 10 پارے بنتے ہیں، یہ پڑھیں گے؟
فرمایا فحشد من حشد، تو جمع ہو گئے جو جمع ہونے تھے. ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لائے. فقرأ قل هو اللہ احد، یہ لفظ پڑھا قل هو اللہ احد. ثم دخل، یہ لفظ کہا پھر حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں فقال بعضنا لبعض، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، بعض سے کہنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو دوبارہ حجرے میں گئے ہیں، لگتا ہے وحی آ گئی ہے، جبریل اندر لے کر گئے ہیں. ہو سکتا ہے جبریل ان کو حجرے میں لے گئے ہوں. پھر اللہ کے پیغمبر دوبارہ تشریف لائے. فرمایا انی قلت سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے کہا تھا کہ میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھوں گا، تو سن لیجئے الا انہا تعدل ثلث القرآن. آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور فرمایا یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. سوچنے کی بات تو ہے کہ آیتیں 4 ہیں اور برابر قرآن کے تیسرے حصے کے. تعجب ہوتا ہے لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں مرکزی مضامین 3 ہیں. پورے قرآن میں مرکزی مضامین توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت، اور کہیں قرآن توحید کا اس بات کرتا ہے، اس پہ دلائل. کہیں قرآن کریم رسالت کا تذکرہ کرتا ہے، نبی کی رسالت، انبیاء کی رسالت، اس پہ شواہد. اور کہیں قرآن کریم اس بات کرتا ہے تو قیامت کا، کہ ایک دن آنے والا ہے، آخرت کا. تو یہ 3 مرکزی مضمون ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. جب قرآن کے مرکزی مضامین 3 ہو گئے اور سورۃ الاخلاص میں سارے کا سارا توحید ہی کا بیان ہے، تو گویا قرآن کے تیسرے حصے کا نچوڑ اس میں آ گیا، تو یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر قرار پائی. فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن. اور مسلم ہی کی ایک حدیث میں اللہ کے پاک پیغمبر اپنی مجلس میں صحابہ سے کہتے ہیں ایاجز احدکم ان یقرأ کل یوم ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے اس بات سے کہ ہر دن قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے؟ اور اسی مسلم کی دوسری حدیث میں لفظ ہے کل لیلۃ، کہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کریم کا پڑھ کے سوئے. صحابہ کرام نے فرمایا اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہی قرآن کا تیسرا حصہ ہے. یعنی سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو، یوں سمجھ لو کہ آپ نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہے اور سو گئے. اب بھی ایک بندہ یہ عظمت صحیح حدیث سے معلوم کرنے کے بعد بھی کوتاہی کرے گا یا اس سے سورہ اخلاص رہ جائے گی. ایک صحابی فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص کو میں نے دیکھا پوری رات قیام اللیل میں لگا ہے اور ایک ہی سورت اس نے پکڑی ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے. صبح کو نبی کریم کو ذکر کیا گیا اللہ کے پاک پیغمبر سے. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ پوری رات قیام اللیل میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہا. یعنی صحابی کے کہنے کا مقصد تھا کہ یہ تھوڑا ہے، کہ اور بھی پڑھنا چاہیے تھا، بس سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہا، 4 ہی آیتیں. نبی کریم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو اس نے پڑھا ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تیسرا حصہ قرآن کا پڑھا ہے. اتنی عظمت اس سورت کی، اتنی شان اس سورت کی. اور اس کی عظمت ہے کہ یوں بھی سن لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں،
کس کے؟ تو سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ صحیح مسلم مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی کریم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر میں ایک امام مقرر کیا ان کے لیے، تو وہ لشکر میں جب بھی نماز پڑھاتا سورہ اخلاص شروع کر دیتا، باقی سورت پڑھتا جو بھی پڑھتا، لیکن سورہ اخلاص اختتام سورہ اخلاص پہ ضرور کرتا تھا۔ تو صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا جو امام ہے وہ ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو جا کے کہ وہ سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا انی احبھا، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جاؤ اسے خبر دے دو کہ اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، مسجد قباء میں امام مقرر کیا گیا، وہ امام صاحب بھی جب بھی نماز پڑھاتے ہیں اختتام سورہ اخلاص پہ کرتے ہیں۔ مقتدیوں نے کہا حضرت جی امام صاحب کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کریں، اس سورت کو آپ نے بس لازمی جز قرار دیا ہے، آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر آپ نے مجھے امام رکھنا ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں امامت چھوڑ دوں گا لیکن سورہ اخلاص نہیں چھوڑوں گا۔ تذکرہ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوهُ، پوچھو اس سے کہ ما یلزمہ سورۃ الاخلاص، کہ اس کو سورہ اخلاص پہ کس چیز نے مجبور کیا ہے، سورہ اخلاص کس نے لازم قرار دی ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو جواب پیغمبر سنیے، فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، تجھے سورہ اخلاص کی محبت نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میرے دوستو اس سورت کو اپنا ورد بنا لیجئے، پڑھتے جائیے، اور دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دعا قبول ہو، سورہ اخلاص کو اپنی دعا میں شامل کر لو۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن محجن ابن الادرع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، نبی کریم مسجد تشریف لائے، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ چکا ہے، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ، تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، وَيَقُولُ، اور کہہ رہا ہے اللہم انی اسألوک بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنبی انک انت الغفور الرحیم۔ لفظ پہ غور کیجیے، اللہ کے نبی کان لگا کے سن رہے ہیں، وہ شخص دعا کیا کر رہا ہے کہ اللہ انی اسألوکا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، کس وسیلے سے؟ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ اس وسیلے سے کہ تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سارے الفاظ کہے، اس وسیلے سے میں مانگتا ہوں کہ تو میرے
گناہ معاف کر دے۔ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 3 دفعہ قد غفر لہو، قد غفر لہو، قد غفر لہو، تحقیق اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ اس کی حدیث ہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، آپ وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ عبید اللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، ایک بندے کو سنا، یصلی، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یدعو، دعا کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یقول اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اس وسیلے سے اللہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہ تو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یوں کہے الفاظ، وہ دعا مانگ رہا ہے، نبی کریم کی تائید سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد سألہ باسمہ العظم، کہ اس نے اللہ سے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کرو تو آپ نے گویا اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کر دی ہے۔ اور اسم اعظم کیا ہے، کمال کیا ہے اس کا سن لیجئے۔ فرمایا اسم اعظم الذی اذا سئل به اعطا و اذا دعی به اجابا، اسم اعظم وہ ہے جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ذریعے پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ کمال ہے سورہ اخلاص کا کہ اسم اعظم ہے تو اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لو۔ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر دعا کہ اللہ جو شان آپ کی اس صورت میں بیان کی گئی ہے اسی کے واسطے سے آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ ہماری دعاؤں کا حال کیا ہے؟ فلانے دا واسطہ ہی، فلانے دا واسطہ ہی، فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ سنت سے ثابت ہو۔ ایک تو یہ بھی عظمت، اور دوسری سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، عن سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بن اللہ له بیتا فی الجنہ۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں، جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ جب یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر نے معصوم زبان سے کہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، فقال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب بول پڑے، اذن نستکثر یا رسول اللہ، اگر حال یہی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے محل ملتا ہے پھر تو ہم زیادہ پڑھیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکثر و اطیب، اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو اللہ زیادہ دے گا، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی۔ اتنی شان
اتنی عظمت والی یہ آیت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سواری پر تھا, غزوے کے لیے جا رہا تھا, نبی کریم مجھے کہنے لگے یا عقبہ تو قل, اے عقبہ کیا ہے. جب یہ لفظ پیغمبر کی معصوم زبان سے ادا ہوئے تو صحابی فرماتے ہیں عقبہ فاستمعت, میں نے کان لگائے کہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کیا, تو اب کیا کہنا ہے وہ کہیں گے تو میں کہوں گا. فاستمعت, میں نے کان لگائے. ثم قال یا عقبہ تو قل, اے عقبہ کیا ہے. فاستمعت, پھر میں نے کان لگائے. فقال الثالثہ, تیسری مرتبہ کہا. فقلت ما اقول, تیسری مرتبہ جب کہا کہیے تو میں نے کہا میں کیا کہوں. فرمایا قل هو اللہ احد, فقرأ السورة حتى ختمها, ثم قرأ قل اعوذ برب الفلق حتى ختمها, ثم قرأ قل اعوذ برب الناس حتى ختمها. سورہ اخلاص, فلق, ناس تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد فرمایا ما تعوذ بمثلہن احد, ما تعوذ بمثلہن احد, کہ جس طرح پناہ اس صورتوں سے حاصل کی جاتی ہے ان کے ذریعے اس کے علاوہ کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی, جو پناہ آپ کو ان کے ذریعے سے مل سکتی. تو کون ہے جو عمل کرے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سنا, میں نے کئی جمعوں میں عرض کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام, 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر وجود پہ پھونک دے, پورے دن کے لیے کافی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. لیکن کیا کریں, اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ 3 مرتبہ ایک صورت پڑھنی پڑتی ہے. تو ہم نے آسان کام تلاش کیا, استاد جی بس آپ لکھ کر دے دے میں لٹکا دوں گا گلے میں, پڑھنا چھڑنا میں کوئی نہیں. جب پڑھنے کا کہا جائے تو وہ پڑھتے نہیں ہیں. اور دوسرا, کئی لوگ یہ بھی میں نے سنا ہے نا, فون کرتے ہیں اکثر تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہم پڑھتے بھی ہیں پھر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا. ایسے لوگ بھی دیکھیں آپ نے, کہتے ہیں یہ بھی پڑھتا ہوں پھر بھی وہی کام. اب ذرا سن لیجئے اصل وجہ کیا ہے, کہ صرف محض الفاظ نہیں, جبکہ وہ عقیدہ بھی رکھے بندہ, اس کے معنی پر بھی غور کرے. معنی پہ غور کیا ہے؟ معنی پہ تو غور یہ ہے کہ ان صورتوں میں آخری 2 میں آپ شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. کیا کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا, حاسد سے بچا, خناس سے بچا, اپنی مخلوق کے شر سے بچا. ادھر رب سے کہہ رہا ہے کہ ان کے شر سے بچا, ادھر ان کے ساتھ یاریاں بھی لگا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یوں ہی سمجھ لی کہ آپ کے پاس دشمن آ جائے, میں ایک مثال سے سمجھانے لگا, دشمن آ جائے, سامنے مضبوط قلعہ ہے, دشمن آپ کو مارنے آ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں میں اس قلعے میں چھلانگ لگا کے بچوں گا, اس قلعے میں چھلانگ لگا کے. صرف یہ کہنے سے بچ جاؤ گے یا چھلانگ لگاؤ گے تو بچو گے؟ قلعے میں جاؤ گے تو بچو گے. صرف یہ لفظ ہی دوہرا رہے ہو. جب تک آپ اس چیز کے اندر غور اور تدبر کریں کہ میں کہتا کیا ہوں, ادھر تو رب سے کہتا ہے کہ اللہ میں شیطانوں سے بچتا ہوں, اور ادھر غلامی شیطان کی کر رہا ہے, پڑھ بھی آیت رہا ہے اس سے بچنے کی, بچنا چاہتا بھی نہیں ہے. تو ایسے کہاں اثر ہوگا؟ اس کے معنی پر بھی ذرا توجہ دینی چاہیے. تو خیر, سورہ اخلاص قرآن کریم کی شان والی سورت ہے, یہی وہ عظمت والی سورت ہے. عجیب الفاظ ہیں. علامہ ابن عاشور نے اس کے معنی میں ایک بڑا عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے حاجت ہے.
اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی، ولی، فرشتے، انسان، جنات، ہر ایک اس کا محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اللہ ہے جو غنی اور بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. چاہے اللہ کا کلیم ہی کیوں نہ ہو، عظیم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو بھی تو خیر نازل کرے، انی فقیر، میں فقیر ہوں. وہ کہتے ہیں میں محتاج ہوں. اب صمد کے تقریباً 26 معنی ذکر کرتے ہیں مفسرین. کوئی کہتا ہے صمد وہ ذات ہے جو اپنی صفات میں کامل. کئی علماء کہتے ہیں صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہو، کسی کی طرف احتیاج نہ ہو. بعض فرماتے ہیں صمد وہ ذات ہے جو کھانے پینے سے پاک ہو. بعض کہتے ہیں صمد وہ ذات ہے کہ حاجتوں میں، ضرورتوں میں جس کی طرف قصد کیا جائے. الصمد الذی یصمد الیہ فی الحوائج، کہ حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے، صمد وہ ذات ہے. بعض کہتے ہیں صمد وہ ہے جو قادر ہو. لیکن امام راضی رحمہ اللہ نے ان سارے اقوال کو جمع کر کے ایک معنی ذکر کر دیا ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے، ہماری بولی تو محدود ہے نا، تو ہم صمد کے لیے سینکڑوں الفاظ تلاش کرتے ہیں، یہ ہے، یہ ہے. یہ عربیت اور قرآن کا کمال ہے کہ لفظ ایسا ذکر کر دیا جو تمام کو شامل ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب وہ فرماتے ہیں وَيَشْمَلُ هَذَا الْإِسْمِ، اللہ کا یہ نام صمد یہ شامل ہے ان معانی کو، اللہ کی ان صفات کو. کونہ تعالی حیا عالما مریدا قادرا متکلما سمیعا بصیرا، لأنہ لو انتفى عنہ احد هذه الصفات لم یکن مصمودا الیہ. کہ اللہ وہ ذات ہے، صمد وہ ذات ہے جو حیاً کیا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، عالماً سب کچھ جاننے والا ہو، مریداً اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہو، فعال لما یرید ہو، قادراً ہر وقت ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو، متکلماً بولتا ہو، سمیعاً سب کی ہر جگہ سے ہر وقت سنتا ہو، بصیراً سب کو ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہو. اس لیے کہ جس میں ان صفات کے اندر ایک صفت بھی کم ہو جائے وہ حاجتیں پوری کر نہیں سکتا. صمد وہ ذات ہے کہ ساری مخلوق وہاں سے حاجتیں لے. اور پھر لفظ بھی بڑا عجیب استعمال کیا گرامر کے لحاظ سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ صمد نہیں کہا. اس نکتے پہ غور کیجئے. علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں خبر کو معرف باللام کر دیا ہے، اور جب گرامر میں نحوی لحاظ سے خبر کو معرف باللام کیا جاتا ہے تو اس میں معنی حصر کا، قصر کا پیدا ہو جاتا ہے. حصر. اب حصر کا معنی کیا ہے ذرا وہ سنیے. فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہی اللہ جس کے بارے میں پوچھتے ہو وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد،
وہی بے نیاز ہے، وہی ذات صمد ہے جس کی طرف حاجتوں میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اللہ ہی صمد ہے۔ اللہ صمدن کہا جاتا تو مانا ہوتا اللہ صمد ہے، غیر کی نفی نہ ہوتی، حصر نہ ہوتا۔ اللہ الصمد کہہ کے مانا کر دیا کہ صمد اللہ ہی ہے، تو مانا ہوا کہ حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہی ہے۔ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ رد کر دیا مشرکین پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جن کا عقیدہ تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکے کے مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں، جس طرح اولاد نہیں اس طرح والد بھی کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے لفظ میں تردید سمجھ میں آتی ہے، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، تو لوگ غلط عقیدہ رکھتے تھے تو رد کر دیا، تو روئے زمین پر اللہ کے لیے والد کا قائل تو کوئی بھی نہیں رہا ہے، نہ پہلے ہوا ہے نہ آج ہے۔ پھر اس کی نفی کیوں کی؟ اشارہ کر دیا کہ توحید ہو اور کامل ہو تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جس کا شائبہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس کو بھی رد کر دیا۔ اور پھر وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے آپ شریک مانیں گے تو اس کے 3 درجے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے کم تر مانیں کہ یہ اللہ کا شریک ہے لیکن کم درجے کا ہے، ایک یہ کہ اللہ کا شریک ہے لیکن برابر درجے کا، اور ایک وہ جو اللہ سے اوپر کا، تو تینوں درجے رد کر دیے۔ فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کا کوئی شریک اس سے نیچے درجے کا بھی نہیں ہے۔ ولم یولد، کوئی اس کا شریک اس سے اوپر درجے کا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا برابر اور ہمسر بھی نہیں ہے۔ نیچے بھی رد، برابر کی بھی تردید، اوپر کی بھی رد کر دیا۔ کسی درجے میں کوئی رب کا شریک نہیں ہے۔ اللہ قرآن اس عقیدے پر رد کرتا ہے، لیکن کس انداز میں ذرا غور کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب کہتا ہے تو قرآن یہ بھی کہتا ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنا بھی نہیں اور وہ کسی سے جنا گیا بھی نہیں۔ تو جو اس طرح صلبی اولاد کے قائل تھے اس کو بھی رد کر دیا، اور جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ بیٹا تو ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ متبنہ، پیدا نہیں اللہ سے، اللہ نے بیٹے کی طرح ان کو بنا لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس طرح کوئی بڑا آدمی کسی کو اپنا کیا بنا لے؟ بیٹا بنا لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس سے پیدا ہے۔ تو اللہ نے اس کو بھی رد کر دیا، فرمایا اللہ نے اولاد بنا بھی نہیں رکھی۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے اولاد ٹھہرائی بھی نہیں ہے، منہ بولا بھی کسی کو بیٹا نہیں بنایا، یہ بھی غلط ہے۔ آئیے سورت کا نام سورت المریم، یہ کیسا عقیدہ ہے، قرآن اس پر رد کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے، ولد بنا رکھا ہے، پکڑ لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی بھاری چیز لائے ہو،
تم بہت ہی بری چیز لائے ہو، اتنی بری ہے، اتنی باری اور اتنی مجرمانہ بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے، کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ رحمان کے لیے بیٹا پکاریں، اس بات کا دعویٰ کریں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، اس سے زمین پھٹ سکتی ہے، اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک جمعے میں یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں چوری زیادہ ہوگی اس لیے زلزلے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی شراب زیادہ ہوگی زلزلے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ذکر کرتے ہو، یہ نہیں ذکر کرتے ہو کہ شرک کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، تو وہ کس گناہ کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، سن لیجئے، فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے شایع نشانی نہیں، اللہ کے لائق ہی نہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے۔ فرمایا سن لیجئے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنی بھی ہیں سارے کے سارے جب اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے تو عبدا، بندے اور غلام بن کے آئیں گے۔ بیٹے بن کے آئیں گے کہ بندے اور غلام؟ تو اب ان دو عقیدوں میں ٹکراؤ کیسے ہے؟ جو غلام ہو تو بیٹا غلام ہو سکتا ہے؟ بیٹا غلام نہیں ہو سکتا اور غلام بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اشارہ کر دیا کہ سارے میرے غلام ہیں، سارے میرے بندے ہیں، غلام اور بندے ہوئے تو بیٹا بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو توحید الہی پر مشتمل ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ سورت خود ہی اپنی تفصیل کرتی ہے، ہر لفظ پہلے کے لیے تفصیل ہے۔ فرمایا اللہ احد ہے، کیا؟ تو فرمایا احد کیسا ہے؟ الصمد ہے، یعنی ایک ہے، وہ ایک ایسا ہے کہ اس کو دوسرے کی ضرورت۔ اچھا، تو صمد کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا صمد وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہو۔ لم یلد ولم یولد، اور لم یلد ولم یولد ہی کی تفسیر ہے لم یکن لہ کفوا احد، بالکل ایک دوسرے پر مرتب ہے۔ عظیم صورت ہے قرآن کریم کی، ورد بنا لو صبح اور شام، اور آخری دو صورتوں کے ساتھ اس کو پڑھا کرو، آپ کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ ضمانت ہے، شیاطین کے شر سے، حاسدین کے شر سے بچے رہو گے اور رب کی توحید کا اقرار کرتے رہو گے۔ اگر یہ سورت پڑھ کے اگر فوت بھی ہو گیا، رات کو بندہ مر بھی گیا، تو رب کی توحید کا اقرار کر کے مرا ہے، مشرک ہو کے نہیں مرے گا، شرک سے بیزار ہو کے مرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی کتاب کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کریم سے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے سورۃ اخلاص کی فضیلت مولانا جمشید احمد صاحب کی زبانی دیکھی اور سنی، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اب میں سورۃ اخلاص کی فضیلت اور عظمت حدیث کی روشنی میں مختصر سی بیان کرتا ہوں۔ اخلاص کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو امیزش کی ملاوٹ سے پاک کر دینا، جبکہ لغوی معنی ہے پاک صاف کرنا، یعنی ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو سورۃ اخلاص کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا تعارف بتائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اخلاص پڑھ کر سنائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے. اب میں اس کی فضیلت کچھ احادیث کی بیان کرتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1347 میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا. وہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت سورت پر ختم کرتے، اگر کوئی اور سورت بھی پڑھتے تو اختتام سورت اخلاص پر کرتے. لشکر کی واپسی پر لوگوں نے اس بات کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امین بنا کر بھیجا اس کا طرز عمل یہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اس شخص سے جا کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. تو آگے سے اس شخص نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفت بیان کی ہے، یہ صورت رب کے اوصاف بیان کرتی ہے. تو اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس شخص کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سورت اخلاص محبت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے اس کو کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، یعنی سورۃ اخلاص. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے آقا اس پر کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. یعنی جو کوئی محبت و کثرت سے پڑھتا ہے تو اس پر ایمان کی حالت میں پڑھتا ہے، اخلاص سے پڑھتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص ایمان کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص بھی 10 مرتبہ سورۃ اخلاص ایمان کی حالت میں پڑھتا ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، تو اس کے لیے ایک گھر جنت میں بن جاتا ہے. اس میں کوئی ہمیشہ شبہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں شیطان کے وسوسوں کا علاج سورۃ اخلاص کو کہا گیا ہے. اب اس حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے کثرت میں سوال پوچھیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بدبخت یہ بھی سوال کرے گا کہ اچھا ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اس طرح کے فضول سوال پوچھے گا. تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس وقت کون سا طرز عمل آپ کا ہونا چاہیے. آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پر منہ کر کے 3 بار تھوکیں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا اور آپ کے دل میں جتنے وسوسے سے شیطان مردود ڈالتا ہے اس سے آپ کی نجات کر دے گا. یہ تو میں نے آپ کو مختصر سی فضیلت بیان کی ہے سورۃ اخلاص کی. اب اس سورۃ اخلاص توحید کا مرکز ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان 4 چیزوں کو پورا کر دے تو ہاں ہم اس کو مان لیں گے کہ وہ اللہ ہے. اللہ ایک یکتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک یکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی پہلے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بعد میں بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہم انسان ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں،
لڑائی بھی کرتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، غم بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز انسان ہر چیز کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس سے ہر چیز سے پاک ہے، نیند سے، حتیٰ کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تمام نقائص سے پاک ہے، کیونکہ یہ نقائص ہیں، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو ان تمام نقائص سے، تمام نقص سے پاک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جانا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جانا ہے، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آل ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔